جی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک دفعہ پھر سے ہمارے عارفہ مظفر آپ کے ساتھ شامل اور میرے ساتھ جناب ماجد جمال صاحب. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان المبارک دوڑا چلا جا رہا ہے. کہتے ہیں کہ لمبے روزے ہیں مگر معلوم ہی نہیں چلتا کہ لمبے روزے ہیں. خیر ویلکم ٹو ساز و آواز, اور رمضان المبارک کے وساطت سے یہ پروگرام ہوگا. سب سے پہلے تو آپ سے ماجد بھائی بات کرنا چاہ رہے تھے کہ دنیا میں ہم سمجھتے ہیں کینیڈا میں تقریباً 18 گھنٹے کا ہمارا روزہ ہے, مگر دی لانگسٹ جو روزہ ہے اس وقت ڈنمارک اینڈ سویڈن کا ذکر آ رہا ہے. ڈنمارک میں روزے کی جو دورانیہ ہے تقریباً 21 گھنٹے 21 آورس کا ہے, اور سویڈن میں 20 گھنٹے کا دورانیہ. سب سے چھوٹا روزہ اگر آپ نے رکھنا ہے تو آسٹریا کی سائڈ پہ اگر آپ نکل جائیں تو پھر 9 گھنٹے کا. تو ایک مہینے چلتے ہیں آسٹریلیا. آسٹریا میں جائیں گے, وہاں جا کے روزے رکھ کے واپس آ جائیں گے. مگر 22 آورز روزہ ریئلی ویری ٹف. آپ کا اصل میں آپ کا امتحان ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے. اچھا بھائی بالکل آپ نے یہ بات تو صحیح کہی, مگر رمضان کے حوالے سے صرف روزہ لمبائی کی بات نہیں ہے. اصل میں روزہ ہم اپنے آپ کو کتنا کنٹرول کرتے ہیں. اور پوچھنے کی صرف دل سے بات یہی ہے کہ افطاری کے وقت جہاں پہ وہ بہت خوبصورت وقت ہوتا ہے جس میں انسان ہر طرح سے اللہ سے مانگتا ہے اور اللہ تعالیٰ سنتے بھی ہیں, کہ کیا میں نے روزے کے ضروریات جو ہیں ان کو پورا کیا, کیا میں نے جھوٹ بولنے سے باز رہا, کیا میں نے کسی کو چیٹ کیا آج کے دن کہ نہیں کیا. ہر انسان کے ساتھ ایک ضمیر ہے, اس کو جواب دے اثر اپنی افطاری کے وقت ضرور کرے. ضرور. اور وہ صرف بھوکا رہنا جو ہے, اللہ کو بھوک کی تو کوئی ضرورت نہیں. صرف بھوکا رہنا از ناٹ روزہ. آپ نے نفس پہ اپنے کتنا کنٹرول کیا, دیٹ از واٹ روزہ از. جہاں تک بات ہوئی روزے کے دورانیے کی, یہ رمضان جو ہے پچھلے 30-35 سالوں میں ہاٹسٹ رمضان کنسیڈر کیا جا رہا ہے. سعودی عربیہ کے بعض حصوں میں تو ٹیمپریچر کہا جاتا ہے اراؤنڈ 65 ڈگری سینٹی گریڈ کو ٹچ کرے گا. اور انڈیا میں ہیٹ ویوز ہے, پاکستان میں بھی ہیٹ ویو ہے. جہاں تک اگر آپ ٹورنٹو کی بات کرتے ہیں تو میں تو ٹورنٹو کو ہی ریپرزینٹ کرتی ہوں. بڑا خوف تھا کہ اتنا لمبا روزہ ہوگا, اور ابھی 21 جون تک تو دن لمبے اور ہونے ہیں, مگر آپ یقین کیجئے گا ابھی تک ہمیں روزے کا احساس نہیں یہاں پہ ہوا. کیونکہ ویری اسٹرینج قدرت کا عالم دیکھیے گا کہ دس از جون, ٹیمپریچر 9 ڈگری اور 8 ڈگری سینٹی گریڈ کے اوپر چلا گیا. بھوک اور پیاس کی بالکل طلب محسوس نہیں ہوتی, اور اچھا روزہ. اور جو لوگ باہر سے آئے ہیں, مینس کہ ایسٹرن کنٹریز سے, آپ عرب سے لے لیں یا کہیں اور سے, تو وہ لوگوں کو زیادہ یہاں پیاس نہیں لگتی, وہاں زیادہ پیاس لگتی تھی. احساس ہی نہیں ہوتا. ایگزیکٹلی, یہ تو بالکل میں نے آپ سے کہا کہ ٹورنٹو اس بہت خوبصورت اس لحاظ سے ہے کہ یہاں کسی چیز کا بھوک کی شدت کا احساس نہیں. مگر یس, ہماری باڈی کو بیلنسڈ فوڈ کی ضرورت ہوتی ہے, اور بعض اوقات ہم بہت سی چیزوں کو نظر انداز بھی کرتے ہیں. آج کے دور میں صحت کا خیال رکھنا سب سے بہتر ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ آپ اپنے تئیں اپنی خوراک کو بہترین رکھیں. ابھی تو وہ صورتحال نہیں, ایک زمانہ تھا کہ جب ڈاکٹر کے پاس جایا کرتے تھے, ڈاکٹر سب سے پہلے حقیقت میں پوچھا کرتا تھا آپ نے کل رات کو کیا کھایا تھا. آج کل ماڈرن زمانہ ہے, ڈاکٹر کو خود پتہ لگ جاتا ہے کیا کھایا تھا. ہمارے آج کے مہمان جن سے ہم ملاقات کروانے جا رہے ہیں, رمضان کے حوالے سے ہی پروگرام ہے, مگر ہماری باڈی نا فوراً ریئیکٹ کرتی ہے بعض چیزوں کو کہ ہم فوڈ کیسی کھا رہے ہیں. تو آج ہمارے مہمان ہیں ڈاکٹر عدنان صاحب, پی کیم آل دا وے فرام شارجہ دبئی, اینڈ ہمارے ساتھ ڈاکٹر دل نشین. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ عرفہ, تھینک یو سو مچ ماجد بھائی. تھینک یو سر. تھینک یو سو مچ عرفہ, تھینک یو سو مچ. سب سے پہلے کہتے ہیں لیڈیز فرسٹ والی بات ہے, ڈاکٹر دل نشین جی, واٹ اے ونڈرفل پرسن یو آر. مجھے جب آپ کے بارے میں پوری ڈیٹیل کا بارے میں پتہ چلا, شی از اے ڈاکٹر, اور والدہ نے جب ان کو پڑھایا تو انہوں نے کہا کہ میڈیسن تو تم نے اپنے لیے کرنی ہے دنیاوی طور پہ. تو ماں نے قرآن پاک کی خاص تربیت دلوائی, تجوید سے پڑھایا کہ یہ میں اپنے لیے صدقہ جاریہ بو رہی ہوں. ہمارے پروگرام میں بھی بعض اوقات فیملی کے لحاظ سے ہی آپ کو بات ملتی ہے کہ ہم خواتین بحیثیت مائیں ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرنا ہے. مردوں کا کام باہر سے رزق کما کے لے کے آنا دینا گھر میں, مگر عورت کا پھر کیا رول ہے. ڈاکٹر تھوڑا سا اپنے بارے میں ڈیٹیل بتائیے.
جی تھینک یو عارفہ آپا. میں اپنے بارے میں کیا بتاؤں کہ اللہ کا شکر ہے, الحمدللہ کہنا چاہیے. میں ہر وقت اللہ کا شکر کرتی ہوں, اشکر اللہ کہ مطلب اللہ تعالیٰ نے مجھے اس قابل بنایا کہ میرے میں یہ خصوصیات ڈالی اور مجھے اس سے استفادہ کرنے کا موقع ملا. مطلب کئی دفعہ ہوتا ہے نا کہ آپ اپنی ایبیلیٹیز کو, آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آپ کے اندر کیا ایبیلیٹیز ہیں. تو سب سے پہلے میں اپنی مدر کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں, میں اپنی مدر کی, کہ انہوں نے, میرے فادر ہی واز اے بینکر, تو وہی آپ کی والی بات ہے کہ ان کا کام روزگار لانا ہوتا ہے, تو وہ اتنے زیادہ بچوں کے ساتھ انوالو نہیں تھے اسٹڈیز کے لیے یا کسی اور کام کے لیے. ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہوتی تھیں اسکول لیول پہ, تو اس میں پھر یہ ہوتا تھا کہ میری مما کا بہت امپیکٹ ہے میری جتنی بھی ایبیلیٹیز ہیں میرے اندر. سب سے پہلے انہوں نے مجھے کلاس 4 سے ہی مجھے انہوں نے تجوید اور قرآن پڑھانا شروع کروا دیا. 5th کلاس سے لے کر 8th کلاس تک 3 سال میں جاتی تھی قاری خوشی محمد کے پاس پڑھنے کے لیے 1 گھنٹہ. اور اوپر سے یہ مسئلہ ہوتا تھا کہ پڑھائی میں اتنی اسٹرکٹ تھی میری مدر کہ وہ کہتی تھی کہ جو مرضی ہو تم نے پڑھنا ہے, اور یو ہیو ٹو گیٹ گڈ مارکس, گڈ اسکور, گڈ پوزیشن, گڈ گریڈس. تو اس کے ساتھ پھر میں ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں بھی پارٹیسپیٹ کرتی تھی, نعت پڑھنا, قرات کرنا, سنگنگ کرنا. اور پھر سب سے بڑی بات کہ میں پاکستان اسپورٹس بورڈ کی طرف سے میں پورے اسلام آباد کی بیسٹ ایتھلیٹ رہی تھی. انہوں نے مجھے کیمپ میں جانے کے لیے مجھے انہوں نے کہا سری لنکا کہ آپ پاکستان اسپورٹس بورڈ کی انڈر 14 بیسٹ ایتھلیٹ ہیں, تو آپ جو ہیں, میرے ساتھ ارم ہوتی تھی اس زمانے میں, تو پھر اس کو چوز کر لیا گیا. وہ اور میں ساتھ ساتھی تھے. ارم لاہور سے تھی؟ ارم پنجاب, جی بالکل. تو وہ یہیں پہ ہی ہے, ٹورنٹو میں ہی. اچھا, مجھے بڑی خوشی ہوئی یہ بات. لیکن وہ والی بات ہے کہ میں ان سب میں, وہ جو پنجاب کی نہیں ہوتی لمبی لمبی عورتیں اور اس طرح سے لڑکیاں تھیں خیر اس وقت, تو میں ان سب میں سب سے چھوٹی لگتی تھی. ویسے بھی ہائٹ میری چھوٹی, میرا جو ہائٹ میں نے گین کی کلاس 8 کے بعد, تو میں سب سے چھوٹی ہوتی تھی. اور مجھے کہتے تھے یار یہ چھوٹی بہت ہی تیز بھاگتی ہے. اس وقت ماشاء اللہ میں 11 سال کی تھی, تو انڈر 14 کی ٹیم میں ہم لوگ تھے. تو پھر انہوں نے مجھے پھر آپ نے میڈیسن کس ایئر میں کیا؟ میڈیسن میں نے جو کمپلیٹ کیا میں نے 2004 میں کیا. تو اس میں پھر میں نے پنجاب میڈیکل کالج سے, فیصل آباد سے. صحیح. تو پھر اس میں بھی میں بیسٹ ایتھلیٹ تھی, اپنے کالج کی بھی, پنجاب میڈیکل کالج کی بھی میں بیسٹ ایتھلیٹ تھی. تو مجھے بڑا اچھا لگتا تھا کہ مجھے لگتا ہے شاید یہ چیز میری جینس میں بھی ہے, کیونکہ میری مدر بھی اسپورٹس میں بہت زیادہ ایکٹیو تھیں. اوپر سے میری خالہ کے بچے جو ہیں وہ ایتھنس, وہ اولمپکس میں, لنڈن اولمپکس میں بھی وہ لوگ گئے, ایتھلیٹکس میں, وہ لوگ ملیشیا میں ہوتے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے یہ جو ہے ایتھلیٹکس جو ہے, اسپورٹس جو ہے, اٹ رنس ان مائی فیملی. تو یہ جینیٹکس ہے. اب ڈاکٹر دل نشین سے بات ہوئی ہے, وہی مسکرا رہے ہیں, ڈاکٹر عدنان بھی. تو ڈاکٹر عدنان سے میرا خیال معلوم کر لیا جائے. میں اس بات میں مسکرا رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ وہ میڈلز کا اور ٹرافیز کا ڈھیر تھا, تو وہ میں یہ پوچھا تھا کہ میں نے دیکھا کہ وہ جو ٹرافیز کا ڈھیر تھا نا, وہ ان کو بعد میں جب میری ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ وہ مجھے پھینکنے کی یا رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی. وہ اتنا, وہ کوئی رسٹ لگا ہوا ہے, کسی کو کیا ہوا ہے, پورا میرا ایک روم بھرا ہوا ہے ٹرافیز اور ان سے میڈل سے, کہ اس کو پھینکنے کی جگہ نہیں مل رہی تھی پھر ان کو بعد میں. تو میں اس پہ مسکرا رہا تھا, ان کا حال کیا ہوا. آپ نے بھی میڈیسن کیا, آپ نے کس کالج سے کیا؟ میں نے لاہور سے گریجویشن کی, اور آئی گریجویٹڈ ان 1999 فرام علامہ اقبال میڈیکل کالج. کچھ عرصہ میرا کنگ ایڈورڈ میں بھی گزرا وہاں پر, لیکن بیسک میری جو گریجویشن تھی وہ وہاں سے تھی. ہم 3rd ایئر اپنا شیئر کیا کرتے تھے اس زمانے میں وہاں پر. فورینزک جو تھی میڈیسن وہ ہم وہاں پڑھا کرتے تھے کنگ ایڈورڈ میں. تو بڑی یادیں ہیں لاہور سے, کیونکہ میں نے لاہور میں کام بھی کافی کیا. ایک ڈیکیڈ آئی واز دیئر, فرسٹ ان دا میڈیکل کالج اینڈ دین ان دا ہاسپٹلس, جتنے بھی وہاں ہاسپٹلز ہیں تمام میں ہی کام کیا. میو میں کیا, جنا میں کیا, گنگا رام میں, تمام ریگولر ہاسپٹلس. ڈاکٹر صاحب آپ دونوں کو کی جو ہوئی, اور اس کے بعد آپ دبئی سے بھی یہاں ریسنٹلی موو ہوئے ہیں, اور آج کیسا لگ رہا ہے؟ پہلے تو اپنا اس سیگمنٹ میں ایکسپیرینس بتائیے, کمنگ فرام دیئر ٹو ٹورانٹو. اٹس اے ویری ٹف کویسچن, کیونکہ اس کو سوچنے کے لیے مجھے ہمیں کئی برس لگے. میرا مطلب ہے کہ 2 سے 3 سال. جب ہم نے امیگریشن کے لیے, جب یو آر ان دی لینڈ آف اپارچونیٹیز, لیکن ہوتا کیا ہے کہ میں نے یہاں ایک اب کامن جیسچر بتاتا ہوں کہ میں کہیں اسٹریٹ میں چلا جاؤں, کہیں وہ جو نیلی والی دکان ہے اس میں چلا جاؤں, یا وہ پیلی والی دکان ہے اس میں چلا جاؤں, تو کئی لوگ وہاں راہ چلتے مل جاتے ہیں. اب ذرا نیلی اور پیلی دکانوں کا بتائیے. ان کی میں برانڈنگ نہیں کرنا چاہ رہا اصل میں یہاں پہ. وہ جو یہاں سب سے بڑی نیلی دکان ہے وہ والی, اور ایک جو پیلی دکان ہے جہاں پر کیلے بڑے ملتے ہیں,
تو اس دکان میں میں گیا تو وہاں میں نے کچھ لوگ سمجھ ملے. گئے نا آپ. نیلی پیلی نو فrills. نو فریلز. What is the نیلی دکان؟ ہری دکان ہے, نیلی دکان نیلی جو ہے وہ والمارٹ ہے نا, وہ سب سے بڑا جو یہاں نیلی وال. Oh my God. میں آپ نے دیکھا خام خواہ مجھ سے برانڈنگ کروا دی, کیونکہ ہمیں برانڈنگ کرنا سختی سے منع ہے وداؤٹ ریزن. تو وہ جو نیلی پیلی دکانیں ہیں وہاں اکثر لوگ جب ملتے ہیں, کئی لوگ مجھے ملے, ایشینز ملے, تعارف ہوا. ایک ہری دکان بھی ہے. ہری بھی ہے, بالکل ہری بھی ہے. اس سے کلر تھوڑا سا ڈارک ہے جو ہمارا جو اسٹوڈیوز کا کلر ہوتے ہیں. تو انہوں نے مجھے پوچھا, سب لوگ ایک ہی کویشچن تھا, فرام ویئر یو کیم, چاہے وہ کوئی گورا ہے یا ایشین ہے یا ہمارے جیسا ہے کوئی. تو انہوں نے پوچھا, جب ہم کہتے ہیں کہ دبئی سے, تو وہ ایک دم سر پکڑ لیتے ہیں. تو وہ کہہ نہیں سکتے, لیکن اگلا مطلب یہی ہوتا ہے کہ کیا آپ پاگل ہیں. یہ وہ کہتے نہیں ہیں, لیکن اگلا جیسچر یہ ہوتا ہے کہ کیا آپ پاگل ہیں. مطلب آپ نیلی اور پیلی دکانوں میں بھٹکے گھوم رہے تھے کہ لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ نہیں, وہ اس لیے میں ذکر کیا کہ وہاں کچھ جاننے والوں سے ملاقات ہوگی جو ہمیں پہلے جانتے تھے, لیکن ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اب ہم ریسنٹلی کہاں سے موو ہوئے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. مگر میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ٹورنٹو از ریئلی, کینیڈا از لینڈ آف اپرچونیٹی, اس میں قطعاً کوئی شک نہیں. ظاہر ہے جو لوگ بہت سیٹلڈ یہاں پہ آتے ہیں, بعض اوقات تو پرانے رہنے والے ڈاکٹر صاحب آپ کو یہ لفظ کہتے ضرور ہیں, تم کہاں یہاں آ گئے, مگر آپ سوچیے وہ بھی 40 سال سے یہاں رہ رہے ہیں. True. And they don't want to leave this place. 2 to 3 decades وہ لوگ یہاں پر ہیں. wonderful place. عرفہ جی, ہمیں اشارہ ہو رہا ہے کہ ہم ایک چھوٹے سے بریک کی طرف جائیں, تو آپ سے بات چیت ایسی جاری رہے گی, مگر ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک. We'll be right back. Years ago, an elderly immigrant couple dreamed of serving the poor, feeding and educating needy children, supplying fresh water to people living in remote desert areas, providing disaster relief to the needy around the world. Since 1993, we've been serving people in need. Muslim Welfare Center. Service to humanity is service to Allah. سکارپورو دی واحد تے مثالی سپر مارکیٹ بٹالا سپر مارکیٹ 200 مارکم روڈ سکارپورو, مارکم روڈ تے ایگلنٹن دا سنگم. فون 4162643111. بٹالا سپر مارکیٹ. Years ago, an elderly immigrant couple dreamed of serving the poor, a halal food bank serving needy families, delivering food to the homeless, a free clinic for those without health coverage, a shelter for abused women and children. Since 1993, we've been serving people in need. Muslim Welfare Center. Service to humanity is service to Allah. جی صاحب, ایک دفعہ سے خوش آمدید. ایک بات یاد رکھیے گا, ٹورنٹو از لینڈ آف اپرچونیٹی, کینیڈا از لینڈ آف اپرچونیٹی. تو ڈس ہارٹ نہیں ہونا. ہمارے ساتھ ڈاکٹر دلشین اور ڈاکٹر صاحب رمضان کے حوالے سے, گو کے ٹیمپریچرز تو کم ہیں, اچھا ویدر ہے, بٹ لانگر آورز ہونے کی وجہ سے فوڈ کو آپ کیسے کہیں گی, کیا متوازن غذا ہونا چاہیے, اور ڈی ہائیڈریشنس کو روکنے کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے؟ جی, ڈی ہائیڈریشن کو روکنے کے لیے ڈیفینیٹلی ہمیں واٹر انٹیک بہت لینا ہے. جیسے اسپیشلی سحری میں آپ جو ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ لبن, ہم اپنے مڈل ایسٹ میں تو لبن کہتے ہیں اس کو, دہی اور یا لسی بنا کے آپ پی سکتے ہیں. وہ آپ کے لیے ایک انٹرنلی ایک ٹھنڈک کا افیکٹ دیتی ہے. اس کے علاوہ جو ہے اس کو جو کیلوریز کو مینٹین کرنے کے لیے ہم کچھ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ نے ظاہر ہے سارا دن بھوکا رہنا ہے, تو آپ بریڈز لے لیں, 2-3 بریڈ پیسز لیں. اس کے علاوہ ایک ایگ لیں, کیونکہ ظاہر پروٹین بھی آپ نے لینی ہے, اور دہی لیں. اور یہ ٹوٹل کیلوریز آپ اپروکسیمیٹلی 600 to 700 لیں سحری میں. تو یہ پھر جا کے ڈیٹس لیں, ڈیٹس بہت امپورٹنٹ ہیں. ہم کہتے ہیں نا صرف افطار میں ہی آپ کھجوریں لیں, لیکن اس کا سحری میں استعمال بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ افطاری میں, کیونکہ سحری میں ہم لوگ کو ایک پورے دن کے لیے ایک طاقت چاہیے ہوتی ہے. جتنی ڈیٹس میں آپ سوچیں کہ ڈیٹس اٹ سیلف از اے بیلنس ڈائٹ. ڈیٹس میں وہ سب چیزیں ہیں, پوٹاشیم, فاسفورس, سب چیزیں ہیں جو ایک انسان کو پورا دن اس کو تقویت پہنچتی ہے. کہ تھوڑا سا میں یہاں پریسائز کر دیتا ہوں, جو انہوں نے بات کہی بالکل ٹھیک کہی. ایوریج آپ کو آن دا ہول ایک دن میں 24 آورز میں ایک نارمل آدمی کو, ہم جیسے نارمل آدمی کو 1200 کلو کیلریز جو ہیں وہ چاہیے ہوتی ہیں.
لیکن اب لوگوں کو کیسے پتہ لگے کہ یہ 1200 کلو کیلریز، عام جو آپ کا لے مین دیکھ رہا ہے اس کو نہیں معلوم کہ یہ 1200 کلو کیلریز کیسے آتی ہیں. تو اس کو ڈیوائڈ کرنا پڑتا ہے سحری اور افطاری میں. تو اس کے لیے میں تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ جو سحری میں اگر آپ کہتے ہیں تو سحری میں جو نارمل 5 فٹ 5 انچ سے لے کے 5 فٹ 10 انچ کے جو لوگ ہیں اور جو مڈل 60 ٹو 70 تک کا جو ویٹ ہے، یا چلیں 60 سے 80 کر لیں، آپ اور میرے جیسے تھوڑے 60 اور 80 کی کیٹیگری کے جو اندر ویٹ کے لوگ ہیں، ان کے لیے جو آئیڈیل ہے میں بتاتا چلوں کہ ویجیٹیبل والا آملیٹ، یا آملیٹ ویسے اگر مکس نہ کرنا چاہیں تو ایک آملیٹ سحری میں، اور ویجیٹیبل چھوٹی چھوٹی کاٹ کے، کیبج یا جو بھی ہے واٹ ایور یو لائک، وہ کیرٹ وغیرہ، وہ ایک چھوٹا سا پروپورشن، 2 بریڈ سلائسز اور 1 چائے کا کپ وداؤٹ شوگر. دس ول گیو یو 360 کلو کیلریز. یہ آپ کی سحری کے لیے جو یہاں کا روزہ ہے اس کے لیے یہ مور دین انف ہے. جو آپ کو اب یہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اس کے ساتھ تھوڑے سے ڈیٹس بھی لے لیں. ڈیٹس بھی لے لیں تو وہ بڑھ جائیں گی، پھر آپ کراس کر جائیں گے 500 کو. لے سکتی ہیں لیکن کچھ لوگ ڈیٹس پسند نہیں کرتے. مڈل ایسٹ میں تو پسند کرتے ہیں، وہ تو ایک وقت میں 30 40 مریض آیا کرتے تھے میرے پاس او پی ڈی میں. ان کے پاس آتی تھی خواتین، آتی تھی مرد آتے تھے، میرے پاس بھی آتے تھے. تو ہم پوچھتے تھے کہ کئی شوگر کے مریض یا جو ڈائبٹیز کے شکار کہ بھئی بیٹے سے پوچھتے تھے یار آپ کے ابا جی نے کتنی کھجوریں کھائی، عربی میں پوچھتے تھے تو وہ کہتا تھا کہ طبیب زیادہ نہیں کھائیں. وہ ہم کہتے تھے کہ پھر بھی کتنی، میرا خیال تھا کہ شاید 3 4، تو وہ 30 35 کو ایوریج میں لیتے ہیں کہتے ہیں. اور وہ عربی میں کہتے تھے 30 وہ کہ 30 35 کھائی ہیں. تو ڈاکٹر صاحب یہاں تو جو سحری ہے وہاں 2 پراٹھے، 2 کوفتے، 1 کباب، اس کے کام ساتھ بھی زیادہ کرنا پڑتا تھا، دوڑنا پڑتا تھا. جی اس سحری میں آپ 1000 کلو کیلریز کو ٹچ کر جاتی ہیں. وہ بیسیکلی بیلنس ڈائٹ یا بیلنس میٹابولزم کے لیے ٹھیک نہیں ہے. آپ کراس کر جاتی ہیں لیکن ٹھیک ہے، آپ کے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی لائف کیسی ہے، آپ کس لیول کے سارا آدمی دن ہیں. کرکٹ کھیلنی ہے اور کرکٹ ہے، لیبر کا کام کرتی ہیں، کس لیول کا کام کرتی ہیں. تو یہ میں نے آپ کو ایک ایوریج اپنے جیسے جو اس ہائٹ کے اور اس ویٹ کے آدمی کا بتایا. اس طرح کی حرکتوں والے لوگ جو کرسی پہ بیٹھے اچھا اس میں ایک اور بات بتاتا ہوں. جہاں آپ نے بات کی اس کی ہیوی ڈائٹ کی، تو جو تھوڑا زیادہ ویٹ کا ہے جو کوئی شخص ہے، چلے میں ڈاکٹر دلنشی کی ڈائٹ بتا دیتا ہوں، جو زیادہ جو ان کی طرح زیادہ جسامت والا کوئی آدمی ہو تو اس کے لیے ایک روغنی روٹی یا روغنی نان کہتے ہیں، یا یہاں پر وہی جو بتایا تھا نا نیلی اور پیلی دکان میں جو نان ملتے ہیں پیک ہوئے ہوئے، وہ جو ایک نان ہوتا ہے کسی بھی برانڈ کا، ایک نان جو ہے چاہے وہ روغنی ہے یا سادہ چپاتی ہے، وہ آدھا کپ یوگرٹ، آدھا کپ میں کہہ رہا ہوں کہ جو ہمارے بڑے دودھ کے گلاس ہوتے ہیں وہ فل نہیں، اس کا ہاف کپ یوگرٹ اور 1 کباب اور اسی طرح 1 چائے کا کپ وداؤٹ چینی. یہ آپ کو 507.4 507.4 کلو کیلریز دیتا ہے. تو اگر آپ تھوڑا سا اوپر جانا چاہتے ہیں تو آپ اس میں آ سکتے ہیں، اس کیٹیگری میں. تھوڑے اگر آپ 100 کو ٹچ کر رہے ہیں یا آپ 6 فٹ 6 پلس ہیں، 6'2" ہیں، 6'3" ہیں، تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی اپنی باڈی نیڈز کہاں ہیں. افطاری کی طرف آ جائیں. افطاری کی طرف آتے ہیں تو اس میں بڑا اچھا ہے کہ میرے پاس اسکیجول تھا کہ افطار میں آپ اگر آپ نے پورا کرنا چاہتے ہیں تقریباً 800، یہ جو میں بتا رہا ہوں آپ کو تقریباً 800 کلو کیلریز پورا کرے گا. 4 ڈیٹس یعنی کہ پلس مائنس ہو سکتی ہیں. 4 کھجوریں آپ نے کھا لی، 1 لیمن سکویز کیا ہوا، بے شک وہ ہاف ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی آپ کو ریپلینش کرے گا، وائٹامن دے گا، وائٹامن سی دے گا، تو اچھا ہے. بے شک ہاف ہو یا فل ہو. میڈیم باؤل آف سیلڈ وہ مکس کر لیں آپ لیٹس لیف سے، اسٹرابری سے، اولیو سے. آئیڈیل ہے یہ 3 چیزیں. باقی اگر آپ ایکسٹرا چیزیں ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے، ایپل ڈال لیں، ٹھیک ہے. یہ اور اس کے 5 اب یہ کھا لیا آپ نے، پھر نماز کا وقفہ ہو گیا، نماز کا گیپ لیا آپ نے 5 منٹ. اب آپ ایک پورا بھر کے پانی کا گلاس پئیں جو نارمل گلاس ہوتا ہے وہ، اور 2 گرلڈ چکن فلے، جو چھوٹے میں نگٹس کی بات کر رہا ہوں یا فلے کی نا، وہ یہ دس از مور دین انف فار اے ٹائم بینگ. نہیں یہ باقی تو ہم ایکسٹرا دیتے ہیں، وہ تو جو دیسی کام ہوتا ہے، کباب کھائی جا رہے ہیں، پکوڑے کھائی جا رہے ہیں، وہ فیٹی فوڈز کھائی جا رہی ہیں. عرفہ پر تو فیٹی فوڈ نہیں کھاتی مجھے معلوم ہے، لیکن یہ بہت بیلنسڈ اپنی لائف کو اگر آپ نے رکھنا ہے. لانگ لائف جو جیپنیز کی ہوتی ہے وہ جیتی ہیں 110 سال 100 سال، یہاں بھی لوگوں کو آپ نے دیکھا، تو اس کے لیے یہ بیلنسڈ فارمیٹ ہے. نہیں ہمارے جیسے لوگ جو ایشینس ہیں، جیسے چاول بنتے ہیں تو وہ 2 پلیٹیں 3 پلیٹیں ماشاء اللہ کھا رہے ہوتے ہیں. تو بیسکلی جو ریکمینڈیڈ ہے آپ کا 1 پام، جیسے یہ فسٹ ہے نا، اتنا ریکمینڈیڈ ہے چاول، جو کہ آپ کی ایک ٹائم کی جو ہے نا وہ ریکوائرمنٹ پوری کرتا ہے.
तो आप सोचें इतना छोटा सा, इतना थोड़ा सा आप चावल खाएं बस। डॉक्टर साहब अभी तक तो आपने वो पकोड़े और समोसे और चाट वार नहीं, की बात की हेल्दी नहीं डाइट में, हेल्दी डाइट में उसका कोई रोल नहीं की है। बात कर रहे हैं। हेल्दी डाइट में उसका कोई रोल नहीं है, सख्ती से मना है। फैटी फूड है ना, आपके लिवर को डिटॉक्सिफाई करने के लिए डबल काम करना पड़ेगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट कि लिवर को Detoxification. डिटॉक्सिफिकेशन के लिए काम ज़्यादा करना पड़ेगा। और फिर लाइफस्टाइल हमारा डॉक्टर साहब पहले से अक्सर बदल चुका है। अब बैठ के वक्त गुजारना और वो हम वी डोंट बर्न दोस बर्न कैलोरीज। जो डिटॉक्सिफिकेशन की बात आई तो मुझे एक और बात याद आ गई बड़ी, अपने जॉब से, जब दुबई में हम होते थे, जॉब करते थे, तो जो टाइम होता है ना आपका, सुबह हमारी ड्यूटी शुरू होती थी 7 बजे, तो 8 से जो 11 का टाइम होता है, ये टाइम आपकी बॉडी का दुनिया के किसी भी हिस्से में अल्लाह मियां ने मुख्तस किया हुआ है। इस वक्त आपका जो बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन हो रही होती है ना आपके बॉडी के अंदर, इस टाइम पे हो रही होती है। सुबह 8 से 11, 8 से 11 या चलें उसको 7 से 11 कर लें, 7 से 11 ये टाइम होता है डिटॉक्सिफिकेशन का बॉडी में। तो होता क्या है उस टाइम, जब हम लोग जिस तरह बात की समोसे पकोड़े, तो हमारा सुबह तो एज़ यूजुअल हम लेट होते हैं, भागे भागे वो स्टेथोस्कोप लगाई, वो पकड़ा, ओवरऑल दौड़ लगाई, कंप्यूटर पे साइन ऑन किया और बैठ गए। 10 बजे हमारी ब्रेक आती है, 10:30 बजे, जब हम बताते हैं स्टाफ को, सिस्टर को, भाई हम अब 10 मिनट्स की ब्रेक ले रहे हैं, तो उस वक्त क्या करते हैं अक्सर डॉक्टर जो है वो रश करते हैं। इवन हम जानते हैं खुद, लेकिन उसके बावजूद हम मजबूर हैं, हम रश करते हैं कैंटीन की तरफ और वहाँ जाके पहला काम करेंगे, कॉफ़ी पकड़ेंगे, एक वो छोटा पकौड़ा या समोसा टाइप चीज़ लेंगे और वो खा के वापस आ जाएंगे। अब वो होगा क्या, अब ये मेजर टाइम है डिटॉक्सिफिकेशन का। इस टाइम जब आप इतना ये फैट ले रहे हैं, फैटी फूड ले रहे हैं, तो अब उसको जो असल काम करना था ना डिटॉक्सिफिकेशन को, वो इसको एमल्सिफाई करने में लग जाएगा और डिटॉक्सिफिकेशन रह जाएगी और वो जो गंद बला है वो अंदर ही रह जाएगा। तो उसका बेस्ट तरीका क्या होता है कि आप सुबह के इस दौरानिए में बनानाज लें। केला जो है वो कहते हैं सबसे बेस्ट डिटॉक्सिफिकेशन एजेंट है, और इसके अलावा बाकी फ्रूट्स भी आप ले सकते हैं। तो वो क्या करेंगे, जनरली वो सारा डिटॉक्सिफिकेशन करेंगे और आपकी एनर्जी भी बूस्टअप करेंगे। साइकोलॉजिकली आपका दिमाग वही है कि मैंने कॉफ़ी नहीं ली तो मेरी आंख नहीं खुल रही, लेकिन केला आपकी आंख उतनी ही खोलता है, बल्कि मैंने पढ़ा है कि 2% मोर एफिशिएंट देन द एड्रेनलिन रश बाय द कैफीन। इसी तरह एप्पल भी, अगर आप 3 एप्पल्स खा एप्पल लें तो वो कैफीन से ज़्यादा उसका इफेक्ट है कि आपको नींद नहीं आएगी। 300 कैलोरीज, 3 एप्पल्स 300 कैलोरीज। एग्जैक्टली, कैफीन भी इसमें एप्पल में कैफीन होती है, उससे नींद आप की जाती है। जी जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, बनाना की अगर हम बात कर रहे हैं कि अक्सर औकात जिन लोगों को क्रैम्प्स पड़ते हैं, कुड़ाल पड़ जाना, इट्स बीन सेड दैट बनानास आर गुड फॉर देम। हाइड्रेशन के लिए अच्छे हैं, हाइड्रेशन के लिए बहुत अच्छे हैं, और उसमें ये डिटॉक्सिफिकेशन एजेंट भी हैं, ये बल्क प्रोवाइड करते हैं, फाइबर प्रोवाइड करते हैं, पोटेशियम प्रोवाइड करते हैं, मेजर सोर्स ऑफ पोटेशियम, मेजर सोर्स ऑफ पोटेशियम है। और आजकल जिस तरह सीज़न है यहाँ पर कनाडा में कैंपिंग का, आपने देखा होगा, नीली दुकान में जाएं या जिस दुकान में जाएं कैंपिंग का सामान बिक रहे हैं, जहाँ जाएं वो बारबेक्यू ग्रिल और कैंप बिक रहे हैं। तो वो कैंप क्यों बिक रहे हैं, क्योंकि आजकल आपको कैंपिंग करनी है, तो कैंपिंग के लिए जाते हैं तो यहाँ पर वो स्नेक्स और स्कॉर्पियन तो होते नहीं है, एक ही चीज़ होती है, वो है मॉस्किटो। बनाना खाएंगे तो ये एज अ मॉस्किटो रिपेलेंट भी काम करेगा, आपकी बॉडी के लिए बड़ा अच्छा है कि मॉस्किटोज हेट योर बॉडी। भाई अब मॉस्किटोज तो दुनिया में हर जगह पे मच्छर होते हैं, अब तो जीका वायरस ने भी बेड़ा गर्क किया हुआ था, तो अगर आप बनानास खाएंगे तो मॉस्किटोज भी दूर रहेंगे। मॉस्किटोज थोड़ा दूर रहेंगे, और आपकी अगर काट भी लेंगे, चलो काट लिया, जनवन है, काटेंगे फिर भी वो अब आदत से मजबूर हैं वो, लेकिन वो इचिंग जो आपको होती है ना, आप बैठे रहे हैं बात कर रहे हैं, आप फॉर एग्जांपल आप माजिद भाई से बात कर रही हैं, वो डिटेक्ट हो रही है, बात कर रही हैं, तो मैं भी प्रोग्राम कर रहा हूँ, कोई बात कर रहा हूँ, क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, साथ साथ लगा हुआ हूँ, हंसद नहीं लगेगा कि आप साथ खुजा रहे हैं, तो ये इचिंग कंट्रोल करते हैं। आरफ आपा, मज़े की बात आपको बताएं, कहीं हम ओपन एरिया में जाएं मैं और अदनान, तो अदनान सारा वक्त इचिंग करते रहेंगे कि मुझे मच्छर काटते हैं, तुम्हें नहीं काटते। सेंसिटिव स्किन है मेरी भी। So do you eat bananas? I eat bananas। मैंने कहा शायद मेरे में पोटेशियम फास्फोरस ज़्यादा एज कम्पेयर टू हिम, तो इनको कहा। अच्छा, आपने क्रैम्प्स की बात की थी और हड्डियों की बात की थी, उसमें तो हाइड्रेशन से एक और भी फ़ायदा होता है कि जो मेंस्ट्रुएशन हो रही होती है औरतों में, बड़ा नॉर्मल प्रोसेस है, और रमज़ान में ख़ासकर बड़ा वो पेनफुल है कि इतना घंटा भूखा रहना, फिर ऊपर से अब ब्लड लॉस हो रहा है औरतों में मेंस्ट्रुएशन की वजह से, तो मेंस्ट्रुअल लॉस में औरतों के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। जितने जो औरतों को जो क्रैम्प्स होते हैं थोड़े दिनों में तो वो यूज़ टू हो जाती हैं 2 डेज़ के बाद, लेकिन जिस दिन वो स्टार्ट हो रहा होता है मेंस्ट्रुएशन का, उस रोज़ वो दिन गुजारना और उससे अगला दिन गुजारना, अक्सर मेरे पास OPD में औरतें आती थी, वहाँ पर
دبئی میں, تو ان کے لیے پہلا دن بڑا ڈیفیکلٹ ہوتا تھا. تو ان کو انجیکشنز ہم لگاتے تھے, پین کلرز دیتے تھے, لیکن ساتھ میں ان کو اگر میرے پاس وہاں نیوٹریشنسٹ نہیں ہوتا تھا, ان کا ایک علیحدہ روم ہوتا تھا, لیکن آئی ووڈ ہیو لو ٹو ٹیل دیم وایا نیوٹریشنسٹ, کیونکہ ہم وہاں ڈائریکٹ نہیں بتا سکتے, نیوٹریشنسٹ کا کام ہوتا ہے یہ بتانا. تو اس کو آئی ووڈ ہیو لوڈ کہ نیوٹریشنسٹ ان کو بتائے کہ اس ٹائم پہ آپ بنانا لیں وچ از بیسٹ فار یور دیز 3 to 4 days. بہت شکریہ ڈاکٹر عدنان, آپ سے بات ہوگی اور یہ فوڈ کے ذریعے ہم بہت ساری بیماریوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں. ہم واپس آئیں گے ایک چھوٹی سی بریک کے ساتھ. Years ago, an elderly immigrant couple dreamed of serving the poor, feeding and educating needy children, supplying fresh water to people living in remote desert areas, providing disaster relief to the needy around the world. Since 1993, we've been serving people in need. Muslim Welfare Center. Service to humanity is service to Allah. سکارپورو دی واحد تے مثالی سپر مارکیٹ بٹالا سپر مارکیٹ 200 مارکم روڈ سکارپورو مارکم روڈ تے ایگلنٹن دا سنگم فون 4162643111 بٹالا سپر مارکیٹ. Years ago, an elderly immigrant couple dreamed of serving the poor, a halal food bank serving needy families, delivering food to the homeless, a free clinic for those without health coverage, a shelter for abused women and children. Since 1993, we've been serving people in need. Muslim Welfare Center. Service to humanity is service to Allah. جی صاحب, ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید. ڈاکٹر عدنان اینڈ ڈاکٹر دلنشین, اور بنانا کے بارے میں بات ہو رہی ہے. تھوڑا سا ڈاکٹر صاحب آ جائیں, یہ جوسز کا بڑا رجحان ہوتا ہے افطاری کے وقت. ڈاکٹر دلنشین, ہم نے ہمیشہ سے دیکھا دودھ اس میں روح افزا ملا کے پی لیا جاتا تھا. تو ٹو ہائیڈریٹ آور سیلف واٹ جوسز ڈو یو ریکمینڈ؟ اچھا, یہاں تھوڑا سا میں انٹرپٹ کروں گا, جوسز پہ یہ جائیں گی. جوسز میں جانے سے پہلے میں بنانا کی کنٹینویشن تھوڑی سی کرنا چاہوں گا کہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز, ہم وہ بریک آ گیا, ہم ڈسکس کرنا بھول گئے کہ بنانا کھانے سے ایک انزائم ریلیز ہوتا ہے ٹرپٹوفین. ٹرپٹوفین جو ہے وہ کنورٹ ہوتا ہے سیروٹونن میں. واٹ از سیروٹونن؟ سیروٹونن جو ہے وہ موڈ انہانسر ہے. جو لوگ ڈپریس رہتے ہیں, اور یہ جو مینسٹریشن کی بات ہو رہی تھی اس میں کچھ عورتیں ڈپریس رہتی ہیں, پی ایم ایس میں پری مینسٹرل سنڈروم میں ڈپریس رہتی ہیں, تو یہ ڈپریشن سے باہر نکلنے کا بڑا اچھا طریقہ ہے. اور اس میں جو ہے موڈ ایلیویٹر کہتے ہیں ایٹ بنانا اینڈ بی ہیپی. تو یہ ایک بڑی پلس پوائنٹ ہے. تو کتنے بنانا میں کھا سکتا ہوں وہ آپ کی ہمت ہے. لیکن ایک اور بڑی مزے کی بات آپ کو میں شیئر کرتا چلوں بنانا کے بارے میں, کہ جس طرح وہ بلک پرووائڈ کرتا ہے, فائبر ہوتا ہے نا, آپ کی کہتے ہیں کہ کولن اریگیشن ہو رہی ہے, کولون کا اریگیٹر بھی ہے, یہ ہل چلا رہا ہے, کولون کو صاف کر رہا ہے. اور اس کے علاوہ جو ایک بہت بڑا پلس پوائنٹ اسموکنگ, جو لوگ اسموک کرتے ہیں, اس میں بنانا میں کچھ فیکٹرز ہیں کہ جو اس میں ایک انزائم ہے, آئی ڈونٹ ریمبر دا نیم آف دیٹ انزائم رائٹ ناؤ. تو جو نکوٹین کریونگ ہوتی ہے نا, جو اسموکنگ چھوڑنا چاہتے ہیں لوگ, تو وہ کافی ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. 40% یہ نکوٹین کریونگ کے کام آتا ہے. نکوٹین کریونگ جن کو ہو رہی ہے اس کو ریزسٹ کروائے گا آپ کو. یہ نہیں ہے کہ سگریٹ اسموکر پھر بھی نہیں چھوڑے گا جان سگریٹ کی, لیکن 60% تو اس کو رہے گی, 40% یہ پھر بھی ریزسٹ کرے گا. نہیں, مگر ایک ایکسس آف ایوری تھنگ از بیڈ. جی جی. تو ایک شخص مجھ جیسا اور آپ جیسا کتنے بناناس کھانا چاہیے اس کو؟ آپ 4 to 5 up to 6 بنانا, نو پرابلم, از نو پرابلم. وائٹامن اس میں بیسیکلی بی کا ہب ہے. بے شمار وائٹامن بی کی جو مجموعہ ہے نا, B1 B2 B3 بہت سی فارم ہے بی کی, تو بی کا ہب ہے. یہی جو بی کا ہب ہے, دس از گڈ فار دا سگریٹ اسموکرز. اور اگر سگریٹ اسموکر لینا چاہے تو وہ آپ کی اور میری نسبت زیادہ لے سکتا ہے, اس کے لیے یہ پلس پوائنٹ ہے. اگر آپ نے کہا نا کہ کتنے, اگر آپ 6 لیتے ہیں تو وہ ایون 10 تک بھی لے جائے تو اس کے لیے ایون. اگر پھر وہی بات ہے نا کہ بنانا کو بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ اب آپ نیلی پیلی دکانوں والا بنانا تو پاکستان کے 6 بنانا اس کے برابر ہے. ہاں, ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کی جنرا کون سا ہے. ایپیٹائٹ ہے, اپنی ضرورت کو بھی مد نظر رکھنا ہے. مگر بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ بنانا کا استعمال, یہ سیروٹونن کا جو آپ نے ذکر کیا نا, سیروٹونن کا جو ذکر کیا, یہ جو ہم کسی چیز کو انجوائے کرتے ہیں تو یہ ہمارے برین میں پروڈیوس ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد استعمال ہو جاتا ہے دوبارہ پیدا کرنے کے لیے, بار بار پیدا کرنے کے لیے. یہ بہت اچھا ہے, بتانا ہے رچ سورس آف سیروٹونن. صحیح.
جی ڈاکٹر صاحب آپ جوسز کے بارے میں ڈاکٹر صاحب بات ہو رہی تھی کہ افطاری کے وقت جو ہم نے جی بتائیے. نہیں ایکچولی جوسز جیسے مارکیٹ سے ہم لوگ تو میرے خیال سے ہم لوگ کو اوائڈ کرنی چاہیے کیونکہ مارکیٹ والے اپنی پروموشن کے لیے ایک تو انہوں نے کیا ہوا ہے فرام کانسنٹریٹ, ایک جوسز رکھ دیں اورنج جوس فرام کانسنٹریٹ اور ایک رکھ دیا اورنج جوس ناٹ فرام کانسنٹریٹ. تو ہم کہتے ہیں نہیں یار یہ ناٹ فرام کانسنٹریٹ والا جو ہے یہ اچھا ہے, یہ آپ لے لیں, یہ جو ہے زیادہ فریش کے قریب ترین ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس میں بھی پریزرویٹیوز ہوتے ہیں, اس میں بھی کوئی آرٹیفیشل شوگر فلیورز وغیرہ ایڈڈ ہوتے ہیں. بالکل ایگزیکٹلی. تو بیسٹ ہے کہ آپ ایک مشین لے لیں, جیسے آپ نے کہا عارفہ آپا, ایک مشین لیں گھر میں رکھیں, آپ خود اپنا فریش جوس نکالیں. سٹرس فروٹس مطلب رمضان کے حوالے سے یہ ہے کہ سٹرس فروٹس اورنج جوس آپ کر لیں. گریپ فروٹ تو کچھ لوگوں کو پسند ہوتا ہے, کچھ کو نہیں, لیکن بیسٹ ہے اورنج جوس کمبینیشن ود کیرٹ جوس. تو دونوں کیرٹ سے کیروٹین مل رہی ہے آپ کو, وائٹامن اے. اورنج جوس سے آپ کو اس میں بلڈ پریشر کے لیے وہ بہت اچھا ہے. ایگزیکٹلی بلڈ پریشر کے لیے اچھا ہے. سب سے یہ آج کل نئی ریسرچ ہے کہ سٹرس فروٹس کے بارے میں کہ جن لوگوں کو ڈائبٹیز ہے, انہوں نے ایک ریسرچ کی کہ جن لوگوں کو ڈائبٹیز ہے, شوگر کے مریض جسے عام طور پہ ہم کہتے ہیں, تو ان پہ انہوں نے کیا یہ آزمایا کہ انہیں سٹرس فروٹس کھلائے اور آدھے لوگوں کو سٹرس فروٹس نہیں کھلائے. تو ان میں یہ انہوں نے نوٹس کیا آفٹر فیو ویکس کہ ان میں بلڈ شوگر لیول جو ہے بہت کنٹرول رہا. فیو اسپائکس آئیں ان لوگوں میں جنہوں نے سٹرس فروٹس یوز کیے تھے. مطلب شوگر کے مریضوں کے لیے بہت اچھی ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں بھائی انہیں مالٹے کا جوس, کنو کا جوس, سکنجبی وغیرہ, لیمن جوس, لائم ہو جائے گا. مالٹے اگر آپ صبح کے ٹائم پہ کھاتی ہیں ایز اے بریک فاسٹ تو وہ کہتی ہیں دا بیسٹ وے ٹو اسٹارٹ یور ڈے. کیلے کے ساتھ اگر آپ مالٹے کا کرتی ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ یہ جینٹل وے ہے ٹو ویک اپ یور ڈائجسٹو سسٹم. اٹس اے فیٹ فائٹر, وٹامن سی بھی ہے اس میں, فیٹ فائٹر بھی ہے, جینٹل اویکننگ ہے, انسولین لیول کو کنٹرول کرتا ہے. لیکن کچھ لوگ کافی سے آغاز کرتے ہیں تو وہ سڈن رش ہے ایڈرینالین کا, تو ڈائجسٹو سسٹم پاگل ہو جاتا ہے, پیلپٹیشنز ہو جاتی وہ ایسی ہے ایک بندے کو ڈھول پہ اٹھا رہے ہیں آپ اور ایک کو آرام سے اٹھا رہے ہیں, بیٹا اٹھ جاؤ. میں کافی کے ویری ہیں. نہیں آئی ایم اے کافی لور, لیکن یہ ہے کہ جو حقیقت ہے وہ اس سے مختلف ہے. بہت ساری جو دوائیاں دی جاتی ہیں جو شوگر پیشنٹس کو, اس پہ بعض دفعہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ سٹرس سے دور رہو. نہیں ان کا جو ہے ان کا ریاکشن ہو سکتا ہے, انٹریکشن کچھ میں ڈرگ انٹریکشن. آپ بلڈ پریشر کی میرا خیال ہے خاص دوائی کا ذکر کر رہے ہیں, اس میں ہاں جی اس میں ان کا کوئی ڈرگ انٹریکشن ہے. اس میں ہوتا کیا ہے کہ جب سٹرس فروٹ استعمال کرنے سے یا مالٹا استعمال کرنے سے اس کو جتنا ٹائم اندر لگانا ہے آپ کا بلڈ پریشر کے لیے, میٹابولزم کے لیے, وہ بڑی جلدی ایملسیفائی ہو کے باہر نکل جائے گی. تو اس لیے وہ منع ہے اس ٹائم پہ کھانا تاکہ اس کو پراپر ٹائم وہ اسپینڈ کریں. اس ٹائم پہ کھانا منع ہے بٹ ادروائز ہاں نو پرابلم, ادروائز لے سکتے ہیں اس ٹائم پہ. اس گولی کے ساتھ اگر کھا رہے ہیں تو اس کا ڈرگ انٹریکشن گڑبڑ کر سکتا ہے. اس کا ہوتا ہے نا دوائی کا ہم دیکھتے ہیں ہاف لائف کیا ہے, وہ کتنی جلدی ایبزارب ہوگی بلڈ میں اور ایکٹ کرے گی. کچھ کی ہاف لائف تھوڑی ہو, یعنی کہ نارمل یوزر کے لیے میں یہ بتانا چاہوں گا, جو نارمل یوزر میری بات سمجھنا چاہیں کہ ہر دوائی کی ایک ہاف لائف ہوتی ہے, یعنی کہ جتنی اس کی زندگی ہے, فار ایگزامپل ایک دن ہے تو آدھا دن جو ہے اس کی زندگی ہے. تو ہاف لائف از اے کی ٹو ایویلویٹ اینی کائنڈ آف ڈرگ ان دا مارکیٹ. تو ہاف لائف سے ہم اندازہ کرتے ہیں کہ اب یہ دوائی کتنا جلدی ایکشن کرے گی. پین کلر ہے, فٹ بال کا میچ ہو رہا ہے, ایک اس کو پلیئر کو انجیکشن لگ گیا, تو اب یہ والا جو انجیکشن ہے اس کی ہاف لائف کتنی ہے, کتنی اس سے ڈپینڈ کرتا ہے کہ کتنی جلدی وہ ہیل ہوگا اور اٹھے گا. تو کچھ کی ہاف لائف لیٹ ہوتی ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر وقت کم ہاف لائف والی دوائی لیں, بے شمار ٹائم ہوتے ہیں آپ جب لیتے ہیں. ڈائجسٹو میٹابولزم والی جو دوائیاں ہیں ان کی بڑی لانگ ہاف لائفس ہوتی ہیں, وہ یوزفل ہوتی ہیں. ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا سینیریو کیا ہے. تو اس میں وہ دوائیاں جو ہیں جو کوئک ہاف لائف میں, اس میں سٹرس فروٹ لینا جو ہے کچھ میرا خیال ہے اس میں انٹریکشن اچھے نہیں ہیں اس کے. جی جوسز کی طرف پھر واپس آتے ہیں تو میں تو آپ نے بھی وہی بات اسی کو کیا کہ جو بازار میں ہمارے جوسز ملتے ہیں ان میں شوگر ایڈڈ شوگر ہوتی ہے, فلیورز اس میں ہوتے ہیں, اس میں پریزرویٹیوز ڈلے ہوئے ہوتے ہیں. تو اس سے بہتر ہے کہ آپ گھر میں تازہ جوس. محنت تو ضرور ہے مگر ڈاکٹر دلنشی نے وہ آپ ان کو بتائیں کہ جو ناٹ فرام دا کنسنٹریٹ اور فرام دا کنسنٹریٹ کون سا لینا چاہیے. آپ وہی جو پھر آپ کہیں گے نیلی, اب نیلی دکان میں جائیں تو وہ اسپیشل بائی لگا ہوتا ہے. ہم جیسے اکثر لوگ جو ہیں وہ ایک دم رش کرتے ہیں, اوہ اسپیشل بائی صرف 99 سینٹس, اوہ چیپ 1 پوائنٹ, لیکن اسی کے ساتھ ایک اور جوس لگا ہوگا اسی کمپنی کا, وہ 2.4 لگا ہوگا یا $3.4 لگا ہوگا, وہ $0.99 لگا ہوگا.
वो $0.99 कौन सा वाला होगा? वो फ्रॉम कॉन्सेंट्रेट फ्रॉम कंसंट्रेट होगा। What is from concentrate? कॉन्सेंट्रेट ये कि आप किसी चीज़ के, जैसे ऑरेंज का है, आप उसका एक फ्लेवर बनाते हैं, एसेंस बनाते हैं और उसे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, उसका थोड़ा सा एक स्कूप लिया और उसमें पानी वगैरह ऐड अप कर लिया और एक जूस बन गया। नॉट फ्रॉम कॉन्सेंट्रेट के मतलब वो ये शो करते हैं ये फ्रेश ऑरेंज का जूस इसके अंदर एडेड अप है, हमने कोई इसमें उससे ज़्यादा pure है। एसेंस नहीं डाला हुआ या कोई कॉन्सेंट्रेट करके उसको जो But still इसमें sugar तो added होती है। एवरीथिंग नहीं वो तो होगी, Still, अब वो तो अवॉइड Sugar नहीं तो कर added सकते ना भी आप। होती नहीं है। ऑब्वियसली वो तो अब मार्केटिंग की एक चीज जा रही है तो आप उसको उससे बेहतर होगा, उससे लेकिन ऑफ बेहतर कोर्स होगा। इट्स नॉट इक्विवेलेंट टू फ्रेश So जूस। do not buy concentrate. ये जैसे टैंगो हुआ करता था पाकिस्तान में, या Tang। टैंग, हाँ जी, टैंग, Tang। कोई ऐसे जूसेस टैंक की ब्रांडिंग हो गई। तो इसका मकसद ये no, don't drink that। हमारा मैसेज इस वक्त ये है, Exactly। उससे बेहतर है कि ताज़ा जूसेस खुद निकालिए। जी गोश्त की तरफ से आते हैं, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना बहुत बड़ी बात है, तो कल आपसे मेरी उसके बारे में भी बात हो रही थी, ज़रा थोड़ा सा वो भी हमें बताएंगे। एक्चुअली हमारे जिस्म में एक होता है HDL, कोलेस्ट्रॉल की 2 टाइप्स हैं, HDL और LDL। LDL होता है जिसे हम आम ज़बान में कह सकते हैं कि ये गंदा कोलेस्ट्रॉल है। HDL जो है वो अच्छा H कोलेस्ट्रॉल है, stands for high density lipids, LDL stands for लो low डेंसिटी लिपिड। लेकिन ये कि HDL हम जैसे कहते हैं ना कि कोकोनट ऑयल लें आप, कोकोनट ऑयल कहने का तो वो ऑयल है, तो उसमें भी कोलेस्ट्रॉल होता है लेकिन उसमें HDL होता है। तो जब हम HDL लेते हैं तो HDL रेज अप करता है, कोकोनट ऑयल ले लिया, ऑलिव ऑयल ले लिया, Olive oil। तो HDL रेज करेगा। तो उससे क्या होता है कि हमारा जो टोटल वैल्यू ऑफ कोलेस्ट्रॉल है वो डाउन हो जाएगी। जैसे हम टेस्ट करवाते हैं तो हम कहते हैं कि क्या आया, तो हमारा अबव द लिमिट आया है हमारा, या बॉर्डर लाइन पे आया, तो LDL ज़्यादा हो गया। LDL ज़्यादा हो गया। एग्जैक्टली तो उसमें फिर ये है कि फिर आपको जाहिर है एंटी कोलेस्ट्रॉल ड्रग्स खानी पड़ती हैं। गोश्त लेने के लिए जब हम जाते हैं तो बकरे का गोश्त होता है, बीफ होता है, सो क्या सजेस्ट करती हैं आप? और क्यों suggest करती हैं? मैं ये सजेस्ट करती हूँ कि आप बीफ अवॉइड करें, इट्स अ रेड मीट। तो उसमें यह कि आपका जो कोलेस्ट्रॉल LDL है वो बढ़ने के ज़्यादा चांसेस हैं एज़ कम्पेयर टू टेकिंग लैम्ब या मटन। लेकिन दूसरे लफ्ज़ों में अगर देखा जाए तो बीफ में विटामिन जो हैं B कॉम्प्लेक्स पाया जाता है। कुक बीफ में भी वो होता है। हीमोग्लोबिन के लिए हम जो है अगर किसी का बहुत कम हो गया, एनीमिक है, उसको हम कहते हैं कि आप रेड मीट खाएं। मतलब डॉक्टर सजेस्ट करते हैं प्रेग्नेंट लेडीज़ को कि आप बीफ का गोश्त या कीमा खाएं कि आप बहुत एनीमिक हो रही हैं। बच्चे और माँ की सेहत के लिए, दोनों के लिए अच्छा है कि हीमोग्लोबिन तेज़ी से कैसे बढ़ाया जाए कि आप बीफ लें। मतलब कहने को थेराप्यूटिकली आप यूज़ कर सकते हैं बीफ, मतलब जैसे प्रॉज एंड कॉन्स है, प्रॉज एंड कॉन्स है। आपको देखना है कि आपकी लाइफ में वो वेटेज क्या है, आपके प्रॉज ज़्यादा हैं, कॉन्स ज़्यादा है। अब आपकी और मेरी एज में प्रॉज एंड कॉन्स में इसके कॉन्स ज़्यादा है, तो आप डोंट ईट। एग्जैक्टली। बकरे के गोश्त की क्या खसूसियात हैं? बकरे के गोश्त की ये खसूसियात हैं कि इसमें जो है इसमें भी कोलेस्ट्रॉल होगा, लेकिन इसमें जो नुकसानात हैं ज़्यादा बीफ के होंगे एज़ कम्पेयर टू मटन। इसमें जो है इसका LDL की रेशो ज़्यादा होगी, कम होगी एज़ कम्पेयर टू बीफ। तो उस तरह से फिर जो है ना हम यानी आपके अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा के बैड कोलेस्ट्रॉल LDL को कम करेगा। ये मेजर, एक्चुअली दिस इज अ मेजर फैक्टर जिसकी वजह से हम इसको प्रॉज एंड कॉन्स पे बाकी सब में डॉक्टर डिफीट साहब, कर आपने देते हैं। इतनी सी बात पे रेड मीट को, मटन को और बीफ को अलग किया है। मैंने तो वंस आई रेड अबाउट ईटिंग वाइट मीट के, वाइट मीट के बीच में या आप फिश इस्तेमाल करें और इवन चिकन की लेग्स भी मत इस्तेमाल करें, चिकन की ब्रेस्ट इस्तेमाल करें। जी बिल्कुल So that's ऐसा what है। is white चिकन meat. लेग्स में यूरिक एसिड होता है, तो उसकी वजह से जिस तरह से गाउट के पेशेंट्स हैं उनके लिए ये कहते तो हैं आप डॉक्टर देखिए, लोग आप बड़े कि- गोश्त की तो बात क्या करते हैं, मैं कहती हूँ चिकन लेग्स भी नहीं खानी चाहिए, जी, बिकॉज बिल्कुल। इसमें वो यूरिक एसिड है which is good for, which is bad for the आपके gut. joints Afaji के will लिए- continue joints के लिए। this topic. This is a very interesting topic and we'll continue this topic. मगर एक छोटा सा ब्रेक ले लें, बगैर स्पॉन्सर्स के हमारा प्रोग्राम चलेगा नहीं, तो एक थोड़े से स्पॉन्सर्स का प्रोग्राम लेते हैं, फिर उसके फौरी बाद हम प्रोग्राम में वापस आएंगे। Years ago, an elderly immigrant couple dreamed of serving the poor, feeding and educating needy children, supplying fresh water to people living in remote desert areas, providing disaster relief to the needy around the world. Since 1993, we've been serving people in need. Muslim Welfare Center, service to humanity,
is service to Allah. سکارپورو دی واحد تے مثالی سپر مارکیٹ بٹالہ سپر مارکیٹ 200 مارکم روڈ سکارپورو مارکم روڈ تے ایگلنٹن دا سنگم فون 4162643111 بٹالہ سپر مارکیٹ. Years ago, an elderly immigrant couple dreamed of serving the poor, a halal food bank serving needy families, delivering food to the homeless, a free clinic for those without health coverage, a shelter for abused women and children. Since 1993, we've been serving people in need. Muslim Welfare Center. Service to humanity is service to Allah. ایک تو پھر سے خوش آمدید. اور ڈاکٹر دل نشین میٹ کے بارے میں بات ہو رہی ہے، مگر تھوڑا سا میرا خیال ہے ہر ٹاپک سے الگ بھی. آپ نعت بھی بہت اچھی ادا کرتی ہیں، تو کیسا ہے کہ آپ کی ایک نعت ہو جائے؟ بالکل بالکل. کیا کہتے ہیں؟ نعت ہو جائے گی. بالکل صاحب. اچھا کلام سننا، اچھے لوگوں کے ارد گرد رہنا ہماری زندگیوں کو بدل ضرور سکتا ہے. آئیے ایک ہدیہ نعت کی طرف. ڈاکٹر دل نشین کی آواز. کب تلک منتظر ہم رہیں یا نبی، اپنا جلوائے اطہر دکھا دیجئے. بشر وجہ کون و مکان پار بیڑا ہمارا لگا دیجئے. عرش والے بھی تیرے ثناخوان ہیں، اور ملائک تیرے در کے دربان ہیں. تیرے دربار عالی کی کیا شان ہے، اپنے قدموں میں ہم کو بلا لیجئے. اپنے قدموں میں ہم کو بلا لیجئے. رنج و آلام سے ملائک بھی روضہ تیرا چاہتے دل میں ہے، سر میں سودا تیرا. در پہ عشرت کو اپنے بھولے مجتبا، پیاس قلب و نظر کی بجھا دیجئے. بہت خوبصورت ڈاکٹر صاحب. Thank you so much. Thank جی you. آپ کچھ پوچھ رہے تھے. میں تو جوسز کی ہی بات کروں گی، کیونکہ ہم اکثر اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، اور اکثر اوقات اسٹیٹس سمبل بھی ہوتے ہیں کہ جی اورنج کا جوس اٹھا لینا ہے، اس کا جوس اٹھا لینا ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ خود سے جوسز نکال کے پیجیے گا، دیٹ از فریش. تھوڑا بتائیے ہمیں. اور بریک سے پہلے ہم عارفہ جی بات کر رہے تھے چکن لیگز کی. جی جی بالکل. تو اس کو میرا خیال کنٹینیو کریں کہ چکن لیگز کیوں نہیں کھانا چاہیے. ہم تو زندگی بھر چکن لیگز کھاتے جا رہے ہیں. پرسنلی اگر مجھ سے آپ پوچھیں گے چکن کھانا نہیں چاہیے، بیکاز چکن آر ہارمونس. مطلب چکن وہ کھانا چاہیے جیسے آپ اپنے گھر میں ایک چوزے سے ایک مرغی مطلب بھرتی ہے. تو گھر میں اگر مرغی آپ خود رکھ رہے ہیں، فارمز ہیں آپ کے خود کے، تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے اس کو انجیکشنز نہیں دیے، تو وہ تو بیسٹ ہے ایز اے وائٹ میٹ. لیکن ایک ہی جیسے باہر کا ہے تو وہ تو صرف ہارمونز ہیں. اور چکن لیگس کی آپ بات کریں، اگر چکن بریسٹ سے کریں تو بیٹر ہے کہ آپ چکن بریسٹ کا استعمال کریں، کیونکہ چکن لیگس میں جو ہے یورک ایسڈ ہوتا ہے، اور جو ہے اس میں تھوڑا سا جو ہے گاؤٹ کے پیشنٹس کے لیے اٹس ناٹ گڈ فار ہیلتھ. تو اس میں پھر آپ کو تھوڑا سا کرنا پڑتا ہے، احتیاط کرنی پڑتی ہے. تو میرے لحاظ سے جو وائٹ میٹ ہے، فش از دا بیسٹ. جیسے اس دن میں نے بات ہوئی سوچا کہ چکن ونگز نہیں کھانے چاہیے. چکن ونگز کیونکہ آپ انجیکشن جب بھی دیتے ہیں کسی کو ہارمونس، جیسے چکن کسی بھی برڈ کو دیتے ہیں تو انڈر بالکل فیدرس دیتے ہیں.
تو جتنا بھی اس کا میٹابلزم ہوا ہوتا ہے اس کے ہارمونس کا وہ ونگس میں اور اس کے لیور میں ہوتا ہے. تو آج کل تو لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی آپ کلیجی مت کھائیں, کلیجی بھی مت کھائیں. تو وہ چیز ہوتی ہے کہ آپ کو اوائڈ کلیجی مت کھائیے, ونگز مت کھائیے. مگر مزے کی بات یہ ہے, یہ میں باہر والوں کو بتانا چاہتی ہوں, جب ہم ٹورنٹو میں آئے تو لگتا تھا کہ یہاں مرغیاں جن کے سینے ہیں ہی نہیں, صرف ٹانگیں ہی بکتی تھیں. اور کلیجی بھی نہیں کھانا چاہیے, کیونکہ اگر آپ اس کو میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو اٹ پرووز اٹ سیلف, اٹ پرووز دا میٹابلزم سارا لیور میں ہوتا ہے آپ کے. ایگزیکٹلی. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہاں پر یہ بھی چکن کی بھی بات ہو گئی, اور کچھ میرے لحاظ سے فش از لائف, فش از بیسٹ. مطلب فیٹی فش میں آپ اگزامپل لے لیں سالمن فش کی, اٹس دا بیسٹ فیٹی فش, اور اس میں جو ہے اومیگا 3 اومیگا 6 دونوں ہوتے ہیں. دیٹ از بیسٹ فار یور کولیسٹرول. تو آپ کے کولیسٹرول کو کم کرتی ہے. وہی والی بات ہے جیسے میں نے پہلے بتایا, ایچ ڈی ایل لیول کو انکریز کرے گی تو آپ کا کولیسٹرول جو ٹوٹل ہے آٹومیٹکلی وہ نیچے آ جائے گا. تو سالمن فش از ویری گڈ فیٹی فش. ڈرائی فروٹس کی بات کر رہے ہیں, ڈرائی فروٹس گڈ, ڈرائی فروٹس آر گڈ. زیادہ تر جو ڈرائی فروٹ ہیں ان میں کیوں اچھے ہیں, جو مجھے پسند ہیں کیشو وغیرہ, اور جو دوسرا کر لیں basically dry fruits they boost metabolism and they cholesterol is 0 milligram. they are low lowering fat components ہیں. فیٹ بھی آپ کا کم کرتے ہیں, سوری فیٹ نہیں, ویٹ آپ کا کم کرتے ہیں, دے بوسٹ میٹابلزم. مگر ایکسٹریم نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ نے بادام اخروٹ کھانے ہیں تو ایک مٹھی کھائیں. جی, ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. آلمنڈس جو ہیں وہ اتنے اچھے ہیں, اس میں وائٹامن ای ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے اسکن کو فریش رکھتا ہے, جھریوں کو دور رکھتا ہے. بالکل 0 ملی گرام کولیسٹرول. اچھا, چھلکے سمیت کھائیں کہ بغیر چھلکے کے؟ ڈزنٹ میٹر. ایک مٹھی بادام روز کھائیں, ایک مٹھی اخروٹ مگر ضرور کہتے ہیں کھائیں. یہ کولیسٹرول کے لیے خراب ہے. از اٹ رائٹ اور رانگ؟ کیا چیز؟ ڈرائی فروٹس. نو, تمام ڈرائی فروٹ نہیں ہیں. یہ جن کی بات کر رہے ہیں ہم, کشمش اور پسٹیشیو, جو میرے ذہن میں جتنے بھی آ رہے ہیں ان تمام میں 0 ملی گرام. وہ کہتے ہیں نا عام لوگوں کے لیے جن کے خول ہیں, جو خول کے اندر ہیں ڈرائی فروٹس, وہ دیٹ از گڈ فار یور ہیلتھ. جو خول کے بغیر آتے ہیں ڈرائی فروٹس, ان میں کولیسٹرول ہوتا ہے. پھر ڈیپینڈ کرتا ہے وہ کون سا ہے خول کے بغیر. کیشیوز آپ دیکھ لیں, وائٹ کیشیوز ہوتے ہیں, وہ اس میں کولیسٹرول ہوگا, کچھ قسم کے کیشو. پسٹیشیوز آر ویری گڈ. لیکن اگر آپ ہائپر ٹینسو ہیں, آلمنڈز آر ویری گڈ. تو پھر تھوڑا سا پروز اینڈ کونس ہیں. آپ نے دیکھنا ہے کہ کولیسٹرول تو کم ہو رہا ہے, لیکن وہاں سے بلڈ پریشر تھوڑا سا, اپنے یہ پروز اینڈ کونس دیکھنے ہیں کہ آپ کو کیا چیز. ہر آدمی کے لیے ایک ڈفرینٹ پلان ہے. دیٹس وائی جو ڈاکٹر ریفر کرتی ہیں کہ گو ٹو دا نیوٹریشنسٹ, تو پھر نیوٹریشنسٹ آپ کی ایویلویشن کرتا ہے جی کہ آپ کے لیے کیا ہے. بڑی پیاری آپ نے بات کی کہ ہم بعض چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹرز نے ایک حربہ سا بنایا ہوا ہے, تو جو ڈائٹیشین ہے, جو نیوٹریشن کے بارے میں بتاتے ہیں, وہ آپ کی زندگی کی روزمرہ کے مطابق بتاتے ہیں. بھائی بہت شکریہ آپ لوگوں سے بات کر کے. ڈاکٹر صاحب آپ کی آواز بہت خوبصورت ہے. ہم آپ ہی کی ایک نعت کے ساتھ پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. جانے سے پہلے میں ایک کچھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. یہی کھانے پینے کے حوالے سے ایک بڑی اچھی بات ہے. وہ یہ ہے کہ ایک کہتے ہیں کہ ایٹ اے رینبو, ہمیں بتایا کرتے تھے زبانۂ طالب علمی میں بھی ہمارے جو سینئر ہیں اور اساتذہ وغیرہ, تو میں وہ رینبو آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں چند سیکنڈز میں, کہ ریڈ فروٹ, کسی بھی قسم کا ریڈ, چاہے اس میں چیریز ہوں, اسٹرابریز ہوں, یہ میں اسپیشلی لایا تھا کہ ٹو امپروو دا ہارٹ اینڈ دا بلڈ, اور جوائنٹس کو سپورٹ کرتا ہے. جتنا بھی لال پھل ہے, اب یہ نیلے پیلے کی وہی بات آ گئی اس کی, جو اورنج فلیور جو ہے, کوئی بھی اورنج, ایپریکاٹ آ گیا, اورنج آ گیا اس میں, وہ پریونٹ کرے گا کینسر کو, اور کولیجن گروتھ جو ہے نا, کولیجن فیکٹر ہوتا ہے آپ کی, اس کو پروموٹ کرے گا. جتنے بھی پیلے پھل آ گئے, گریپ آ گیا, کیلا آ گیا, کافی پھل ہیں, وہ آپ کو ویژن اچھا کرے گا, ڈائجیشن اچھا کرے گا, اور ہارٹ ریٹ کو اچھا کرے گا. اور جتنے بھی سبز پھل آ گئے, جتنے ہرے, وہ سارے بڑے پاورفل ڈیٹاکسیفائنگ ایجنٹ ہیں, اور کولیسٹرول لورک ایجنٹ ہے. ایووکیڈوز دا بیسٹ ون اینڈ دا مائی فیوریٹ ون, ڈیٹاکسیفائنگ ہے. جتنے نیلے آ گئے یا پرپل آ گئے, بیریز بھی آ گئی, انگور بھی آ گئے, جتنے اس طرح کے آگے پرپل, وہ آپ کو منرل ایبزارپشن کے ہیلپ کریں گے. سوڈیم اور پوٹیشیم جو ہے نا, منرل کا اہم رول کریں گے. جو آخری ہے رنگ وائٹ, وہ ایکٹیویٹ کریں گے. اس میں بتا دوں آپ کو کہ وائٹ پھل سے مطلب ہے گارلک, اور وہ جو چیزیں ہیں اس میں بھی آپ شامل کر لیں, سبزیوں میں بھی شامل کر لیں, کہ ایکٹیویٹ اوور نیچرل کلر سیلز اینڈ ریڈیوس دا کینسر رسک. اینٹی کرسینوجینک ہیں, اسپیشلی اوویرین کینسر جو عورتوں میں ہے, جہاں پر بھی اس کا کافی ریشو ہے, بریسٹ کینسر, اس کے اگینسٹ جو ہے ڈیٹاکسیفائی کرتے ہیں. تو پوری رینبو کی ایک اپنی ایک امپورٹنس ہے, سیلڈ بنوا لیں اور اس کو کھا لیں, اس میں سارے آ گئے. اگلے پروگرام میں اسی کو فوکس کریں گے. آپ کی آواز میں ایک نعت کی طرف لے کے چلتے ہیں.
हमें यहीं पे इजाज़त दीजिएगा। डॉक्टर साहब आप दोनों का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक्स। अल्लाह हाफिज़। الصبح بدا من طلعته والليل دجا من وفراته ہے نور سحر چہرے سے تیرے اور شب کی رونق زلفوں سے اللہ 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 کنز الکرام مولا النعم ہاد الامم شریعته نعمت کا خزینہ ہے مولا گنجینہ رحمت ہے آقا ہادی ہے تمامی امت کے اور راہنما ہے شریعت کے اللہ 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 سعتی شجرون عقل حجر شق القمر بإشارته انگلی کے اشارے پیڑ چلے اعجاز سے پتھر بول اٹھے اور چاند